نماز میں قرآن کریم کی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے آپ کو کم سے بھی کم 10 سورتیں یاد کر لینی چاہیے، جسے آپ الگ الگ نمازوں میں الگ الگ سورتیں پڑھ سکیں۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں اور تھوڑی کوشش کریں تو آپ 2-3 دن کے اندر ان 10 سورتوں کو بنا دیکھے یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کافی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں۔ تو ان 10 سورتوں کو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور آپ کو یہ ویڈیو بار بار دیکھنی ہے اور یہ 10 سورت بغیر دیکھے یاد کر لینی ہے۔ تو سب سے پہلے سورت ہے الم تری، جس کا نام ہے سورہ فیل مکیہ۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں کل 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ چلیے گا میں پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ کو یہ سن کر یاد کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ دوسری سورت کا نام ہے سورہ قریش۔ یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں کل 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ تیسری صورت ہے جس کا نام ہے سورہ ماعون مکیہ۔ یہ صورت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کل 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدوع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ اس کے آگے والی سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں کل 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ کافرون مکیہ۔ اس سورت میں کل 6 آیت اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد سورہ نصر مدنیہ، یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کل 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس کے بعد سورہ لہب، اس صورت میں کل 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس کے بعد سورہ اخلاص جو مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کل 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد سورہ فلق، یہ بھی مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کل 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد اور آخری صورت وہ ہے سورہ ناس، یہ بھی مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کل 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو یہ 10 صورتیں ہیں۔ ان 10 صورتوں کو ہمیں بار بار سن کر یاد کرنی ہے، اور ان صورتوں کے اندر ہی چاروں کل آتی ہے، جو قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون۔ یہ چاروں کل بھی ان 10 صورتوں کے اندر ہی آتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان 4 صورتوں کو یعنی چاروں قلوں کو رات میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبح تک اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ چاروں قل صبح میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ 10 صورتیں یاد کرنی ہیں، اور ہم جس سے ہماری نمازیں درست ہو سکے، ہمیں نماز میں پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔